السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دوستو، نیوزی لینڈ نے سب سے اچھی خبر دی ہے پاکستان انڈیا کے لیے فری ویزے کی، یعنی کہ آج ہم جو فری ویزا نیوزی لینڈ ابھی دے رہا ہے نا، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کار اس نے یہ فری ویزے کیوں جاری کیے ہیں اور اس کے علاوہ فری ویزے میں کون کون سی کیٹیگری ہے۔ تو آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستوں کہ جو بھی نئے دوست ہیں برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کوشش کریں کہ یہ ویڈیو آپ پوری سنیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ جانا نہیں بھی چاہتے تو آپ کے پاس زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑا سا جنرل نالج تو ہوگا نا۔ اگر کسی کو آپ اپنے دوست کو یا کسی کو بھی آپ بتانا چاہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو پورا سنا کیجیے۔ تو دوستو، بات شروع کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی۔ پچھلے دنوں تقریباً آپ حساب لگا لیں کہ 1-1.5 مہینے سے نیوزی لینڈ میں بہت زیادہ طوفانی بارشیں آتی ہیں، یہ اکثر آتی ہیں، جن کی وجہ سے وہاں کے یعنی کہ سیلابی علاقے ہو گئے اور بہت ساری یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے وہاں پہ، یعنی کہ ایسے کہ جیسے کہ ابھی گھروں کا نقصان ہو گیا، سیوریج کا نقصان ہو گیا، اسٹریٹ کا نقصان ہو گیا، بہت سارے یعنی کہ جتنے بھی گھر تھے ان کے تعمیر کرنے کی پرابلم آ گئی، یعنی کہ ایسے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، یعنی کہ بارش کی وجہ سے جو نقصان ہو سکتے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جی ہمیں ورکر کی ضرورت ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے یورپ ہو، امریکہ ہو یا کوئی بھی یعنی کہ بر اعظم ہو، اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپائن، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ سستی لیبر ہے۔ اور سستی لیبر کے لیے انہوں نے سب سے اچھا طریقہ کار جو نیوزی لینڈ نے بنایا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فری ویزا دیا جائے گا۔ کچھ کیٹیگری ہیں جن کو فری ویزا دیا جائے گا، یعنی کہ اگر کسی دوست کو یہ کام آتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی فری ویزا اس کو ملے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور ملے گا، کیونکہ یہ جتنی بھی انفارمیشن میں نے ابھی کلک کیا ہے، گوگل پہ ریسرچ کیا ہے، اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی آپ یہ چیک کر لیں کہ سب سے پہلے کلینر ہے۔ کلینر وہ ہیں جو مثلا کہ صفائی وغیرہ جانتے ہیں گھروں کی یا جو بھی کلیننگ کا کام ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے بھائی میرے کنسٹرکشن کا کام۔ کنسٹرکشن کا کام آپ لوگوں کو جانتے ہیں، یہ جو مستریوں کا کام ہوتا ہے، محنت مزدوری والا کام ہے۔ دوسرا جو کام ہے، تیسرا کام ہے اس کے علاوہ بزنس انالیسسٹ، یعنی کہ جو بزنس کا کام جانتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی لکھت پڑھت جانتے ہیں، جیسے کہ کوئی منشی پنا ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے نرسنگ، جیسے کہ ہم لوگ کسی ہاسپٹل میں کوئی نرسنگ ہے، ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانچویں نمبر پہ ان کو مثلاً کہ ٹیچنگ چاہیے، فار ایگزامپل ٹیچر چاہیے ان کو جو ٹیچنگ کرنے والے ہوں۔ فار ایگزامپل کہ مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انگلش تو مثلاً کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو تو انگلش پہلے ہی آتی، ٹیچر ان کے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے بھی ان کو چاہیے۔ چھویں نمبر پہ ان کے پاس ہے کہ ان کو ٹچنگ والے بھی چاہیے، جو یہ ٹچنگ مچنگ کا کام جانتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کسی گھر کی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا ریپیئر کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ رنگ والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو انجینئرنگ چاہیے۔ اس کے بعد جو مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں، جو ان کے سپر مارکیٹ ہیں، ان کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو گھروں میں پلمبنگ کا کام جانتے ہیں، جو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ کاریگر ہیں اور بہت اچھے کاریگر ہیں، ان کو پلمبنگ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کارپینٹر کی بھی ضرورت ہے، کار شٹرنگ کارپینٹر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ جو گھروں کی تعمیر کے دوران شٹرنگ کارپینٹر کا کام جانتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ڈرائیور چاہیے، ٹرانسپورٹر ڈرائیور کی ضرورت ہے، وہ چاہے ہائی ڈرائیور ہو یا لوکل ہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو فار ایگزامپل پاکستان FDA والے کام کرتے ہیں، FWDA والے، یہ سڑکیں بناتے ہیں، روڈ ریبلڈ کرنے والے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مثلا کہ روڈ خراب ہو جاتے ہیں، گلیاں خراب ہو جاتی ہیں پانی کی وجہ سے، وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہوتی ہیں، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی ان کو یعنی کہ آدمی چاہیے، لیبر چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مشین آپریٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں، انڈیا میں فورک لفٹر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مشین آپریٹر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ JCB چلا سکتے ہیں، فورک لفٹر چلا سکتے ہیں، بوب کیٹ چلا سکتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو کھیتی باڑی کا کام جانتے ہیں، فارمنگ کا کام جانتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ فارم وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کھیتی باڑی کا بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گائے بھینس کو سنبھالتے ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے، جو بھیڑ بکریوں کو سنبھالتے ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح تو استبل بھی ہو جاتا ہے گھوڑوں کا، اگر اس کی بھی کوئی دیکھ بھال کرنا جانتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ آفر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اچھی جو الیکٹریکل انجینئرنگ لکھا ہوا ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کے یعنی کہ یہ حساب ہو گیا جو گھروں میں یہ الیکٹریکل کا کام کرتے ہیں، جو وائر لگا لی، بورڈ وغیرہ ٹھیک کر لی، سوئچ وغیرہ ٹھیک کر لیے، یہ اس کے لیے بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس طرح کی یعنی کہ ان کے پاس ٹوٹل کیٹیگری ہے۔
इस कैटेगरी से आप लोग जितने भी हमारे भाई हैं ये फ़ायदा उठा सकते हैं। इनको फ़ायदा ये होगा कि भाई मैंने सबसे नीचे इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे बकायदा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप वहाँ से गूगल पे जा सकेंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान में इस वक्त एम्बेसी है न्यूजीलैंड की, वो कराची में है, ठीक है ना, उसका भी मैंने लिंक दे दिया कि अगर आप वो लिंक को पुश करेंगे तो आप सीधा गूगल मैप पे चले जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एम्बेसी, जो न्यूजीलैंड की एम्बेसी है पाकिस्तान कराची में, वो किस जगह पे है। ऑलरेडी मैंने उसका नंबर भी नीचे मेंशन कर दिया है, तो आप उस पर कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वेबसाइट पे जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इवन आप इसी यानी कि वेबसाइट के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला 7 दिन का टाइम दिया हुआ है फॉर एग्जांपल उन्होंने, कि हम 7 दिन के अंदर अंदर उनको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी स्किल अच्छे हैं, आपके यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके हिसाब से चल रही है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को यानी कि कोई इतनी हाई रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि आदमी को काम आना चाहिए और 100% आना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जो एजेंटों ने अपना फुद्दू लगाया हुआ है कि जी हम यहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे और बंदे को भेज देंगे, ये काम नहीं है भाई मेरे। आप लोग अगर उनको वर्कर की ज़रूरत है तो आपको स्किल आना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, आपको हुनर आना चाहिए। तो इस हवाले से आप लोगों को जो वेबसाइट का लिंक है उसके ऊपर फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो एजेंट बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो आप उनको पैसे दो तो वो भी भेज देंगे। तो इसलिए मेरा भाई, अगर पैसे भी बचाने हैं, काम भी करना है, किसी अच्छी कंट्री में भी जाना है, अपना फ्यूचर भी ठीक करना है, तो सही रास्ता यही है कि आप लोगों को स्किल आना चाहिए। आपकी एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल ठीक होनी चाहिए, इतनी नहीं कि बिल्कुल आदमी बिल्कुल अनपढ़ हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार मेरी ज़ुबान ठीक है, मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत ही आती है, मैं समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, इतना तो कम अज़ कम होना चाहिए। उसके अलावा भाई मेरे, आप लोग सीधी तरह इनको अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर भी लिखी हुई है, मैं भी आपको बता देता हूं कि आपका फ्रेश पासपोर्ट भी होगा, नो प्रॉब्लम, ट्रेवल हिस्ट्री की कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप अभी जा नहीं रहे, वो बुला रहे हैं। वो किसी को भी यानी कि ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान वाले आए या इंडिया वाले आए या फलां आए, उनको तो वर्कर की ज़रूरत है, वर्कर कोई भी जा सकता है। मैंने 5-6 कंट्री का आपको बताया, इन कंट्रियों में कोई भी जा सकता है। लेकिन आप सबको बताने की सिर्फ मकसद ये है कि जितने भी दोस्त अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जी हम लोग डंकी के चक्कर में हैं या हम सऊदी अरब या ये या वो या फलां, तो भाई मेरे इस वक्त पाकिस्तान में भी इसकी यानी कि अवेलेबिलिटी मौजूद है कि आप एम्बेसी में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को इतनी जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो वो किसी भी इंटरनेट वाले के पास चला जाए तो उसको बोले कि यार इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है, ये नॉर्मली है। तो आप इसके ऊपर अप्लाई करें ताकि अल्लाह करे आप लोगों का वीज़ा लग जाए, ठीक है भाई। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन मेरा व्हाट्सअप, इसी चैनल की कई बहुत सारी वीडियो में आप मेरे व्हाट्सअप पे मुझे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।